تمہارا ظرف ہم سے زیادہ تھا، میں نے اعتراف کیا۔ ہم نے انسانوں کی زیادتی کو، ان کے مظالم کو اور اپنی محرومی کو اتنی فراخ دلی کے ساتھ برداشت نہیں کیا، اور سختی حالات میں اتنے پرسکون نہیں رہ سکے جتنے تم رہے۔ چیخنے چلانے سے مجھے کیا مل جاتا؟ دنیا مجھ پر ہنستی۔ ٹیڈی بولا، دنیا نے میری پہلے مدد کب کی تھی؟ حشر تو میرا بھی وہی ہوتا جو تمہارا ہوا، شاید اس سے بدتر ہوتا، لیکن مجھے بہرام دادا مل گیا تھا۔ آخر کون تھا یہ بہرام دادا؟ میں نے کہا، تم نے بعد میں اس کا سراغ لگانے کی کوشش نہیں کی؟ اس کی زندگی میں کوئی اس کا سراغ نہ پا سکا تو اس کے مرنے کے بعد وہ کیسے مل سکتا تھا؟ ٹیڈی بولا، اور اس کے ساتھی؟ محسن نے کہا، وہ پھر نظر نہیں آئے؟ ٹیڈی نے نفی میں سر ہلایا، کبھی نہیں۔ تم لاہور میں پھرتے تھے، کبھی ان کی کوٹھیوں میں ایسی کوئی کوٹھی نہیں ملی جہاں تم جاتے تھے؟ نہیں، ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ میں دیوانہ وار ان علاقوں میں پھرتا تھا جہاں ایسی کوٹھی مل سکتی تھی۔ ٹیڈی بولا، لیکن میری تلاش رائے گاں گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سب جادو کا کھیل تھا۔ ایک جادوگر نے میری مدد کی تھی، اس کا ایک شاہی محل تھا اور اس کے غلام جنات تھے۔ جادوگر کی موت کے ساتھ ہی سب غائب ہو گئے۔ بہرام دادا تھا یا نہیں یہ آج بھی کوئی نہیں جانتا، حالانکہ میانی صاحب کے قبرستان میں اس کی قبر بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری پوری داستان حیات میں بہرام دادا کا کردار بے حد افسانوی لگتا ہے۔ رابعہ بولی، رابن ہوڈ کے کردار کی طرح۔ اس کا نام اور ذکر تو میں نے بھی سنا تھا، مگر جیسا کہ تم نے کہا، اکثر وکیل بہرام دادا کو اخبار والوں کا اسسٹنٹ سمجھتے تھے۔ جرائم کی خبروں کو زیادہ سنسنی خیز اور پرلطف بنانے کے لیے اس کردار کا نام کسی منچلے نے ایجاد کیا، اور پبلسٹی ملی تو بہت جلد مقبول ہو گیا۔ صنعتکار بہرام دادا صرف نام کی مشابہت کے باعث موضوع سخن بنا تھا، بدنام نہیں ہوا تھا، لیکن حقیقت کو تم نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ تم اس حقیقت کو تمام تفصیلات کے ساتھ غالب کے گوش گزار کرو۔ محسن بولا، وہ اس سچی آبدی کو شائع کرے گا تو تہلکہ مچ جائے گا۔ تمہارا مطلب ہے اب میں بہرام دادا کے نام کو بیچ دوں؟ ٹیڈی ایک دم بھڑک اٹھا۔ اس کی نیکی کا یہ صلہ دوں کہ اسے ایک دلچسپ اور پراسرار کہانی بنا دوں جس سے اخبار خوب بکے؟ سوری استاد، میں مذاق کر رہا تھا، محسن نے خفت سے کہا۔ عملاً بھی یہ بہت خطرناک کام ہوگا۔ میں نے کہا، بہرام دادا مر گیا، مگر وہ سب تو زندہ ہوں گے جو اس کے نمکخوار اور حلیف تھے، اور ایسے رازدار تھے کہ آج تک خاموشی اور گمنامی قبول کیے بیٹھے ہیں۔ وہ چھوڑیں گے ٹیڈی کو؟ چلو چھوڑو یہ بات، رابعہ نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ کیا تم کو افشائے راز کا اندیشہ نہیں تھا؟ تم پھر بھی صندوق ہمارے ساتھ لے کر پھرتے رہے، ہمیں شک تو ہونا ہی تھا۔ مجھے معلوم تھا، مگر میں ایک فیصلہ کر رہا تھا، ٹیڈی نے کہا۔ تم پوچھتے رہے اور میں ٹالتا رہا۔ بالآخر میں نے طے کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جب میں نے تمہارا ساتھ دینے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ لی سکندر بادشاہ، تو یہ سونا کیا ہماری جان سے زیادہ ہے؟ مگر اس کو ہم نہیں لیں گے، محسن بولا۔ یہ صرف تمہارا ہے، جتنا تمہیں ملنا چاہیے تھا اس کا سواں حصہ بھی نہیں تم کو ملا۔ جو ملا وہ ہم کیسے لیں؟ 4 سال سے یہ سونا میرے پاس پڑا تھا، شاید اسی دن اور اسی مقصد کے لیے۔ وہ بولا، یہ تمہارے کام بھی نہ آیا تو پھر کس کے کام آئے گا؟ تم نے پوچھا تھا کہ یہ مال حرام تو نہیں ہے؟ اب اور شرمندہ مت کرو استاد، میں نے کہا۔ آج سے یہ استاد اور ٹیڈی جیسے نام کوئی نہیں لے گا، رابعہ نے کہا۔ پھر کبھی تم نے خوجی کہا نا میرے بھائی کو، تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ہم بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، قسم مولا علی کی، میں نے سخت عاشقانہ انداز میں آہ بھر کے کہا۔ سب کی سنجیدگی ایک دم ختم ہو گئی۔ محسن نے زبردست قہقہہ لگایا اور میری کمر پر ہاتھ مارا۔ رابعہ کا رنگ اپنی بات کے یوں الٹ جانے سے گلنار ہو گیا۔ صرف نازو تھی جو اسی طرح چپ بیٹھی رہی۔ تم کو کیا ہوا ہے؟ میں نے ہی اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ گھر یاد آ رہا ہے؟ نازو نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا۔ ایک بار پھر سب سنجیدہ ہو گئے اور سب کی نظر نازو پر جم گئی۔ ہم نے تو کہا تھا، محسن بولا، مگر خیر اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، تم واپس جا سکتی ہو۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، نازو نے سر اٹھا کے کہا۔ مجھے امی اور ابو کا خیال آ رہا ہے، وہ یقیناً پریشان ہوں گے، میں نے کہا، اور قصوروار مجھے سمجھیں گے۔ تمہیں کیوں؟ جو کچھ کیا ہے میں نے وہ میرا فیصلہ تھا، وہ بولی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ بات ان کو بتا دوں، تمہارے بتانے سے ان کی مشکل آسان نہیں ہوگی۔
میں نے کہا لڑکیوں کا گھر سے چلے جانا عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ اس مسئلے کو الجھانے سے گریز کریں تو ان کی مشکلات میں کمی آ سکتی ہے۔ نازو بولی، اور تم ان کو یہ بتانا چاہتی ہو کہ وہ اس مسئلے کو کس طرح ہینڈل کریں؟ محسن بولا، آل رائٹ، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کسی پبلک ٹیلی فون پر ان سے بات کر لو، ہو سکے تو غالب کو بھی بتا دینا کہ ہم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ میں نے کہا ہم شیر ہیں اور لوہے کے جال میں ہیں۔ محسن نے آغا حشر کا ڈائلاگ دہرایا، ہم احمق ہیں اور حماقتوں کے جال میں گرفتار ہیں۔ میں نے تردید کی، تم اپنے والدین کو کیا سمجھاؤ گی یہ تو بتا دو، میں ان سے صاف کہہ دوں گی کہ میری واپسی کا انتظار نہ کریں۔ وہ بولی، اور بلا وجہ میری تلاش میں اس بات کی تشہیر نہ کریں کہ میں گھر سے نکل گئی ہوں، میں انہیں اپنی خیریت سے مطلع کرتی رہوں گی، وہ مطمئن رہیں اور مجھ پر اعتماد رکھیں۔ میں جن لوگوں کے ساتھ ہوں ان کو دنیا جو چاہے سمجھے اور کہے، مگر میں خود کو ان کے درمیان اتنا ہی محفوظ تصور کرتی ہوں جتنا اپنے گھر میں کرتی تھی۔ وہ تمہاری اس جذباتی تقریر کو تمہاری کم عقلی کی دلیل سمجھیں گے اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا میرا فرض اتنا ہی ہے کہ انہیں سمجھا دوں۔ وہ بولی، وہ اپنی رسوائی چاہتے ہیں تو جتنا شور چاہے کریں، اخبار میں میری تصویر شائع کروا دیں اور پولیس کے ہر تھانے میں میری تصویر لگوا دیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کچھ اور کہہ دیں، یہ کہ مجھے تعلیم کے لیے باہر بھیج دیا گیا ہے یا میری خالہ بیمار ہیں اور میں پشاور میں ہوں۔ بات بگاڑنے سے کیا فائدہ؟ وہ چاہیں تو بات بنا سکتے ہیں، نہ چاہیں تو میرا کوئی نقصان نہیں۔ جب وہ محسن کے ساتھ چلی گئی تو میں اور نیک محمد بیٹھے رہے۔ میں نازو کے بارے میں سوچتا رہا جو ناقابل یقین حد تک ضدی، نڈر، حوصلہ مند، خوبصورت اور خطرناک تھی۔ اس کی ہر خوبی انتہا تک پہنچتی تھی۔ مقابلہ حسن کا ہوتا تو وہ رابعہ سے کہیں زیادہ حسین تھی، مگر معاملہ دل کا تھا، چنانچہ اپنی تمام معصومیت، ادائے حسن کی ساری غارت گیری اور وفا کے ہر امتحان سے سرخرو گزرنے کی صلاحیت کے باوجود وہ کبھی رابعہ کو شکست نہیں دے سکتی تھی۔ کچھ لوگ پاگل پن کی حد تک امید پرست ہوتے ہیں، کیا نازو بھی انہی میں شامل ہے؟ میرے دل نے سوال کیا۔ اس نے ایک موہوم سی امید کی نازک ڈور کا سہارا لے لیا ہے کہ جذبہ عشق سلامت ہے تو ہم دیکھیں گے، کچے دھاگے سے چلے آئیں گے سرکار بندھے، مگر صحرا کے آبلا پا مسافر بھی تشنائے آب اسی طرح سراب کے تعاقب میں چلتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو امید کس طرح دام فریب دیتی ہے۔ رابعہ سب کے لیے بستر بچھانے کے بعد مٹی کے تیل کا بتیوں والا چولہا سلگا رہی تھی۔ اس نے میرا، محسن کا اور نیک محمد کا بستر ایک کمرے میں لگا دیا تھا۔ دریا اور ان کے اوپر خیز، تکیے غیر موجود، مگر سر کے نیچے رکھنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ لحاف کو یوں لپیٹ کر سونا کوئی مشکل نہ تھا کہ وہ کمر کے نیچے بھی آ جائے۔ نیک محمد شاید پرانی یادوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور بہرام دادا کو یاد کر کے ملول تھا۔ کتنا گہرا اور پراسرار آدمی تھا وہ شخص جسے ہم نے سطحی نظر سے پرکھا تھا۔ اس کی اہمیت اور قدر و منزلت پہلے بھی کم نہ تھی، مگر اب وہ واقعی بہت قابل تعظیم ہو گیا تھا۔ اس کی وقت کو 2-2.5 لاکھ کے سونے میں نہیں تولا جا سکتا تھا۔ انمول اس کا دل تھا، اس کی شان قلندری تھی اور اس کی انسانیت تھی جو آدمی میں ہر نایاب کی طرح عنصر ہوتی جا رہی تھی۔ محسن آدھے گھنٹے بعد نازو کے ساتھ لوٹا تو نازو کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس کا سبب پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ والدین کو اپنی سنا کے اور ان کی انسنی کر کے لوٹی تھی۔ اس نے والدین کی دھمکی، التجا اور خفگی سب کو نظر انداز کیا تھا اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے خیال آیا کہ کسی دن اس انتہا پسند لڑکی کا وجود میرے لیے مسائل پیدا کر دے گا۔ وہ ناکامی اور شکست کو قبول کرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ اگر اس نے نوشتہ دیوار کو پڑھ لیا اور جان لیا کہ میرا اور اس کا میل مشرق اور مغرب کے میل کی طرح ناممکن ہے تو وہ کیا کرے گی؟ خاموشی سے اپنی دنیا میں لوٹ جائے گی؟ نہیں، اس طوفان بکف آتش فشاں، سیماب صفت اور محشر خیز لڑکی سے خاموشی کو کیا نسبت؟ وہ جان دے سکتی ہے اور جان لے سکتی ہے، مگر ہار نہیں مان سکتی۔
بفرض محال اسے جان لینے یا دینے کا مرحلہ درپیش ہوا تو وہ کس کو ترجیح دے گی، جان دینے کو یا جان لینے کو؟ اس سوال کا جواب کوئی ماہر نفسیات، کوئی ریاضی دان، سائنٹسٹ یا کمپیوٹر نجومی یا دست شناسی نہیں دے سکتا تھا۔ جواب صرف وقت دے سکتا تھا، اور میں صرف اندازہ کر سکتا تھا کہ جان لینے کا مرحلہ آیا تو وہ کس کی جان لے گی۔ وہ میری جان کی خاطر اپنی جان دینے کی اہل ہے، میری جان وہ کبھی نہیں لے سکتی، مگر رابعہ اس کے لیے غیر اہم ہے۔ وہ رابعہ کو اپنا حریف مان لے تو اسے بلا جھجک ختم بھی کر سکتی ہے، اس کے برعکس وہ میرے لیے قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ میرا دماغ اس سوچ کے بھنور میں الجھ گیا تھا، نہ جانے یہ لڑکی کیا کرے گی۔ اس کا ساتھ کسی ایسے ٹائم بم کا ساتھ تھا جس کے فیوز پر کسی کا کنٹرول نہ ہو، اسے نہ ٹھکرایا جا سکتا تھا اور نہ الگ کیا جا سکتا تھا۔ یہ اس کے پرخلوص جذبوں کی توہین ہوتی۔ وہ MRS کے مشن کے نقطۂ نظر سے بے حد کارآمد تھی اور وہ کر سکتی تھی جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت تھی کہ وہ رابعہ کے سر پر لٹکنے والی خطرے کی تلوار تھی، اور میرے لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ میں رابعہ کی حفاظت کے خیال کو نازو کی رفاقت سے زیادہ اہم سمجھوں۔ رات کے کھانے کے بعد ہم سوئے تو صبح کوئی بھی سورج نکل آنے کے بعد بھی نہ اٹھا، اور شاید ہم ابھی مزید گھنٹہ 2 گھنٹہ اسی طرح پڑے رہتے اگر ہمارے لینڈ لارڈ نے دروازے کو طبلِ جنگ کی طرح بجانا شروع نہ کیا ہوتا۔ بیک وقت میں اور محسن اٹھ بیٹھے اور ہم نے نظروں ہی نظروں میں سوال کیا کہ یہ بن بلایا مہمان کون ہو سکتا ہے۔ اجی اٹھو سونےو، سرکار سویر ہو گئی ہے، اس نے باہر سے بنکارنا شروع کیا۔ اچھا 80 فیٹ چل لے۔ او جی ٹھہرنا، میں نے نعرہ لگا کے کہا اور دروازہ کھولنے دوڑا۔ ایک بار پھر وہ ٹیکسی کو گلی کے اندر لے آیا تھا۔ میں نے نقصِ امن ہونے سے پیشتر ہی معاملات طے کیے اور باہر نکل کے بات کی۔ اب آپ کرایہ بتا دیں، میں نے کہا۔ مکان ہمیں پسند آیا اور بھوت بھی پرانے آشنا نکلے ہیں جی، اس نے ہونکوں کی طرح کہا۔ پھر آ گیا جو کوئی نامراد۔ اچھا آج شام کو ہم اسے بھی ملیامٹ کر دیں گے، اور صبح تک یا وہ نہیں یا پھر ہم نہیں۔ ایک رات دا عمل ہے۔ نہیں، میں نے جلدی سے کہا، اب رات کو عمل وغیرہ کچھ نہیں کرنا، میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ کرایہ بتائیں۔ کرایہ کی سونےو، جو خوشی نال مل جائے وہی چنگا، وہ بولا، اور میرے بہت اصرار کے باوجود اس نے کوئی رقم نہیں بتائی، اور جب میں نے اس کے ہاتھ پر 500 روپے رکھے تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ او سچا رب توانو خوش رکھے، تسی مینوں خوش کیتا جے، وہ بولا۔ لیکن سچ بولو جی، آپ نے اپنی خوشی نال دیا ہے، زور زبردستی کوئی نہیں، دل وچ ناراضگی تے نہیں کوئی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ 500 دے کر میں واقعی خوش ہوں، اور حالات سازگار ہوتے تو اسی مکان کے 5000 دے کر بھی میں اتنا ہی خوش ہوتا۔ اس مرد کلندر نے بے اختیار نوٹوں کو چوم کر اپنی واسکوٹ نما قمیض میں رکھا اور مجھے گلے لگا کے ضرورت سے زیادہ دبایا، لیکن میں نے برا نہیں مانا۔ اس کی خوشی کا ستیہ ناس مخالف سمت سے نمودار ہونے والی ٹیکسی نے کیا۔ اوئے پھر ایتھے لا کھڑا کیتا جے بیبے نو، دوسرے ڈرائیور نے عادتاً ہارن بجا کے جنگ کا آغاز کیا۔ میں فوراً اندر گھس گیا۔ ان کے درمیان شوخ جملوں کا اور بے ضرر گالیوں کا تبادلہ کچھ دیر جاری رہا، پھر معلوم نہیں کس نے ٹیکسی پیچھے ہٹائی۔ اندر نازو اور رابعہ نے ناشتے کا اہتمام کیا۔ بہت عرصے بعد تحفظ کا احساس بڑی تسکین کا باعث بن رہا تھا۔ رات کو مجھے بڑی پرسکون نیند آئی تھی اور میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ دوسروں کی حالت بتاتی تھی کہ ان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ ہینڈ پمپ چلا کے بالٹی بھرتے ہوئے تھوڑا سا فساد ہوا، لیکن بالآخر پرچی نکال کے معاملہ طے کیا گیا۔ غسل خانے میں جانے کے لیے پہلا نمبر نیک محمد کا نکلا، آخری محسن کا، اور اس نے قرعہ اندازی میں الیکشن کمشنر یعنی مجھ پر دھاندلی کا الزام عائد کیا۔ میں نے نازو کو حکم دیا کہ اس نافرمان کو ڈسپلن خراب کرنے کی سزا دے، مگر وہ کچھ بجھی سی تھی اور شاید رات کو روتی بھی رہی تھی۔ وہ بے دلی سے مسکرا کر رہ گئی۔ بعد میں محسن نے مجھے اس کی والدین سے گفتگو سے آگاہ کیا۔ والدین نازو کی کوئی بات ماننے پر آمادہ نہ تھے اور انہوں نے نازو کو واپسی کے لیے 24 گھنٹے دیے تھے۔ ناشتے کے بعد میں نے مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ہمارے پاس مختلف مواقع پر مختلف افراد سے چھینے ہوئے اسلحے کی پوزیشن کچھ اس طرح تھی۔
कुल 8 रिवॉल्वर, 3 साइलेंसर वाले तो 5 बगैर साइलेंसर के। हर रिवॉल्वर में से 1-2 गोलियां चलाई गई थी मगर बाकी मैगजीन में थी। स्टेन गन का एक ही राउंड था और ये खतरनाक तरीन हथियार सिर्फ एक बार किसी ऐसी जंग में काम आ सकता था जब हम हर सीमत से महसूर हो जाएं और रिवॉल्वर हिफाजत से निकलने में हमारे मददगार साबित ना हो। उसके बाद मजीद राउंड दस्तयाब होने तक स्टेन गन को सिर्फ डंडे की तरह घुमा के लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता था। रिवॉल्वर के लिए हर साइज की गोलियां खुफिया ठिकानों से ब्लैक में खरीदना मुमकिन था मगर स्टेन गन के राउंड हासिल करना नामुमकिन था। ये कत्ले आम करने का असलहा इस्तेमाल कहीं नहीं होगा, मोहसिन ने कहा। उसका दीदार होते ही सामने से मुसल्ला शिकारी अपनी बटालियन के साथ हथियार डाल देंगे या पिस्पा हो जाएंगे। करना भी यही है, मैंने कहा। जहाँ जरूरी ना हो वहाँ भी स्टेन गन को साथ रखने से दहशत कायम रखने में मदद मिलती है। क्या ये नहीं हो सकता कि आज हम कुछ भी ना करें? राबिया ने कहा। कुछ ना करने से क्या मतलब? पलके भी ना झपकाएं, सांस भी ना लें, मोहसिन ने कहा। हम ये कर सकते हैं कि एक पुराने और कभी ना बख्शने वाले दुश्मन की कैद से निकल आने पर जश्न मनाएं, राबिया ने कहा। बैठ के गप लगाएं, कुछ हंसें, पुलाव जर्दा वगैरह पका के गरीब और मस्कीन लोगों को यानी अपने आप को खिलाएं। तुम एक रेडियो टेप रिकॉर्डर लाओ ताकि कुछ गाने सुने। एक दिन के लिए आम इंसानों की जिंदगी से लुत्फानंदोज हों जो कभी हमारी जिंदगी भी थी। हाँ, इन छोटी छोटी खुशियों से भी हमको महरूम हुए कितना अरसा हो गया है। मोहसिन घुटनों पर ठोरी टिका के बोला। किसी बड़े मकसद के हसूल की राह में जिंदगी के छोटे और गैर अहम तकाज़ों को नजरअंदाज करना ही पड़ता है, मैंने कहा। हम बड़ी खुशियों के पीछे भागते जा रहे हैं और नहीं जानते कि कब तक भागते रहेंगे। हमें दुख, मजबूरी और महरूमी, रुसवाई और नाउमीदी के सिवा क्या मिला है? राबिया ने कहा। आखिर ये क्या है, फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन? मैंने कहा। ये तुम्हारा सर है, एक दिन में आखिर क्या हो जाएगा? राबिया ने चिढ़कर कहा। गुजरे हुए एक दिन को देखो, उस एक दिन में क्या कुछ हो गया, मैंने कहा। अगले 24 घंटों में भी बहुत कुछ हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि हम जरा सी कोताही या गफलत के बायस कोई मौका गवा दे तो पछताने का अजाब भी झेलना पड़े। कुछ भी हो, आज मेरा दिल चाहता है कि एक दिन की छुट्टी मिल जाए। ये दिल का मामला नहीं है नेकबख्त, मैंने कहा। दिमाग से काम लो। अब इस ना चीज नाकिसुल अकल औरत जात के पास कुछ भी नहीं, ना दिल ना दिमाग, राबिया बोली। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, मोहसिन सरदाह भर के बोला। चाहे है सो आप करे है, गोया तू भी बगावत पर आमादा है, मैंने उसे घूर कर कहा। तुम क्या कहते हो नेक मोहम्मद? हम तो वही कहते हैं सिकंदर बादशाह जो हमारी बहन कहती है, नेक मोहम्मद दांत निकालने लगा। फिर तो हो गई सारी खुदाई एक तरफ, मैंने हार मान के कहा। अच्छा भाई, आज छुट्टी, पिकनिक मनाते हैं घर में। वो दिन बड़े मजे में गुजरा। मोहसिन सचमुच बाजार से एक पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर ले आया था और कुछ फजूल से गानों के कैसेट भी। सारा दिन शुगल मेला रहा। मैं और मोहसिन बारी बारी राग लगाते रहे और हर बोल को राबिया या शहला से मंसूब करते रहे। राबिया और नाजो ने खाने में बड़ा तकल्लुफ किया और नेक मोहम्मद ने उनको जरूरत का सारा सामान ला दिया। वो पकाने में मसरूफ रही और हम ऊट पटांग रक्स फरमाते रहे। सिवाय अंग्रेजी डांस के जो मैंने और मोहसिन ने इंग्लिस्तान में सीखे थे, हमें कुछ नहीं आता था। चुनाचे जब मोहसिन ने कथा कली और मैंने भंगड़ा पेश किया तो खवातीन का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। रात को मेरा दिल चाहता था कि राबिया से वही नीले आसमान के रंग की साड़ी बांधने की फरमाइश करूं जिस पर जर्द फूलों के सितारे रोशन थे और उसके साथ शिमला पहाड़ी के किसी महकते कुंज में दिल की बातों से अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुनूं जो मेरे इतने करीब और फिर भी मुझसे बहुत दूर थे। लेकिन मैंने आरज़ुए दिले नाशना को थपक कर सुला दिया। ख्वाबीदा तमन्ना को जगाने से क्या हासिल? ख्वाबों में पड़ाव के बाद हकीकतों की दुनिया में लौटकर कांटों पर सफर को जारी करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर मुझे मोहसिन का ख्याल भी था कि वो खुद को ज्यादा तन्हा महसूस करेगा। अगर मैं राबिया से पूछता तो इसके दिल की बात कहता। वो खुद भी चाहती होगी कि उसकी जिंदगी में जो हरदम रवा बेहम दवा है, एक हंगामा इदारो गिर है और मुसलसल तगो दो है और कदम कदम रस्नोदार के मरहलों से
عبارت ہے، فرصت اور خلوت کے چند پیار بھرے لمحے میسر آ جائیں تو وہ کہے اور میں سنوں، پھر میں کہوں اور وہ سنے۔ مگر میں نے مصلحت کے پیش نظر یہ تجویز پیش کر دی کہ ہم سب رات کے کھانے کے لیے باہر چلیں۔ رات کے وقت پہچانے جانے یا کسی دشمن سے سرے راہ ملاقات کے امکانات کم تھے، مگر تھے تو ہم نے انہیں نظر انداز کیے رکھا اور بڑی بے خوفی سے ہر جگہ گئے۔ ہم نے ایک مدت کے بعد شیزان میں پرتکلف چائے پی، پھر ایک انگریزی فلم دیکھنے چلے گئے جو خلاف توقع بہت اچھی ثابت ہوئی۔ دارالکباب سے چکن ٹکے کھا کے پھر لارڈ سے کافی پی کر لوٹ رہے تھے کہ مجھے محسن کے والد کا خیال آیا۔ آج تو موقع بھی ہے، ان کی خیریت تو پوچھ لے، میں نے کہا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ تمہیں شہلا سے بات کرنے کی اجازت بھی ہوگی، رابعہ نے کہا۔ واضح ہو کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ ہاں، اس سے تو اچھا ہوتا کہ میں بھی سکندر کی طرح بے شرم ہو جاتا، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ محسن نے سر داہ بھری۔ فوزیہ کے گھر کا نمبر فوراً ملانے کے لیے ہم نے ٹیلی فون کال آفس کے ایک بہت بااختیار چپراسی سے مذاکرات کیے اور اس کو ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کی فلاح و بہبود کے لیے 50 روپے پیش کیے، جسے اس نے جیب خاص میں ڈال لیا اور ہمارے دل کی مراد پوری کرنے میں بہت معاون ثابت ہوا۔ جب محسن نے بات شروع کی تو ہم باہر فٹ پاتھ پر کھڑے اس کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک وہاں ایک موٹر سائیکل آ رکی۔ اس سے پہلے کہ موٹر سائیکل والا ہماری طرف متوجہ ہوتا میں نے اسے شناخت کر لیا۔ یہ حشمت خان تھا۔ میں نے رابعہ اور نیک محمد کو پیچھے کھینچ لیا اور ہم سائے میں ہو گئے۔ نازو، جیسے بھی ہو اس خبیث کو اندر جانے سے روکو، میں نے کہا۔ یہ انسپکٹر حشمت خان ہے۔ اس سے زیادہ کچھ کہنے کا وقت ہی نہیں تھا کیونکہ حشمت خان موٹر سائیکل کو سٹینڈ پر ٹکا کے اندر جانے ہی والا تھا۔ اگر وہ اندر چلا جاتا تو محسن کو فوراً دیکھ لیتا اور بے خبر محسن ہینڈز اپ کرنے کے سوا کچھ بھی نہ کر پاتا۔ نازو ایک دم آگے بڑھی۔ معلوم نہیں اس نے حشمت خان سے کیا کہا۔ وہ دونوں اتنے فاصلے پر تھے کہ ہم ان کی گفتگو کے الفاظ صاف نہیں سمجھ سکتے تھے۔ یہ کیا لمبی بحث ہو گئی، میں نے پریشانی سے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ اندر سے محسن نکل آئے۔ اگر نازو اسے زبان سے قائل نہ کر سکی تو اپنے ہاتھوں سے کرے گی، رابعہ نے کہا، اور اس کی بات درست ثابت ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ محسن اپنی بہن سے بھی بات کرے گا تو اتنے عرصے کے بعد باتوں کا سلسلہ دراز ہوگا۔ ممکن ہے وہ شہلا سے بھی بات کروا دے۔ رات کے وقت آدھے ریٹ پر وہ آدھا گھنٹہ بات کرتا، تب بھی ٹرنک کال کا بل بھی 100 روپے ہی رہتا یا اس سے بھی کم۔ خلاف امید محسن بہت جلد نکل آیا۔ ابھی تک حشمت خان کو وہاں سے کھسکانے میں نازو کو کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ محسن ٹیلی فون آفس کی سیڑھیوں سے اترا تو حشمت خان نے سر گھما کے اسے دیکھا۔ اس کی نظر محسن پر جم گئی۔ میں بلا ارادہ ایک قدم آگے بڑھا، لیکن نیک محمد نے مجھے روک لیا، اور اس نے اچھا ہی کیا، ورنہ محسن کے ساتھ میں بھی حشمت خان کی نظر میں آ جاتا۔ اس کے بعد وہ ہوا جو نہ ہوتا تو بہتر تھا، مگر اس کے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ تمہاری یہ جرت بدماش، نازو نے چلا کے کہا، اور حشمت خان نے حیران ہو کے نازو کی طرف دیکھا ہی تھا کہ نازو کا تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ ایک بہت بے ضرر قسم کا زنانہ تھپڑ۔ لفنگے، شودے، میں تجھے پولیس کے حوالے کر دوں گی، سور کی بچی۔ حشمت خان نے غضبناک ہو کے اسے دوسری گالی دی جو پولیس والے ہی دے سکتے تھے۔ یہ تو میں بتاؤں گا۔ ارے جا، تو کیا بتائے گا؟ شریف لڑکیوں کو اکیلا سمجھ کے چھیڑتا ہے، ماں بہن نہیں ہے گھر میں۔ نازو نے اس کے دوسرا تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو معاملہ حشمت خان کی قوت برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس نے نازو کی نازک کلائی تھامنے کی غلطی کی۔ کچھ لوگ دور سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کی حیرت زدہ آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ ایک دھان پان سی نوعمر اور بے حد حسین لڑکی نے اپنے سے 4-5 گنا وزن والے خطرناک صورت کے پہلوان ٹائپ گنڈے کو اس کی توند سمیت یوں اوپر اچھال دیا جیسے اس میں صرف ہوا بھری ہوئی تھی، اور دوسرے لمحے وہ شخص بھت سے ٹیلی فون آفس کی سیڑھیوں کے سامنے کنکروں کے فرش پر گرا۔ وہ زخم خوردہ شیر کی طرح اچھل کے اور گرا کے اٹھا، مگر پھر وہی ہوا۔ اس لڑکی نے پینترا بدل کے کک ماری۔ کک مارنے سے پہلے وہ ذرا سی دیر کے لیے دونوں پیر اٹھا کے ہوا میں بلند ہوئی، پھر اس کے پیر بہت قوت کے ساتھ ریلیز ہونے والے اسپرنگ کی طرح پھیلے اور اس بھاری بھرکم شخص کے سینے پر لگے۔
وہ ایک دم الٹ گیا۔ لڑکی نے انتہائی برق رفتاری سے پیروں کو سمیٹا اور پھر زمین تک پہنچ کے توازن برقرار رکھتے ہوئے انہی پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ دوسری بار وہ بھاری بھرکم آدمی یوں دیوار سے جا ٹکرایا تھا جیسے کوئی جنگلی بھینسا دوڑتے ہوئے ڈبل ڈیکر بس کو ٹکر مار دے۔ ٹیلی فون آفس کی عمارت ٹھیکے پر بنائی گئی تھی، مگر ٹھیکیدار انگریزوں کے عہد کے تھے، چنانچہ دیوار کا کچھ نہیں بگڑا۔ حشمت خان بڑے مضحکہ خیز طریقے پر ڈکرا کے لڑک گیا اور ساکت ہو گیا۔ محسن اپنی جگہ پر منجمد کھڑا رہا۔ اچانک اسے ہوش آیا تو وہ آگے بڑھا۔ اتنی دیر میں کچھ ناظرین بھی اس مار دھاڑ سے بھرپور حسینہ کے لیے نعرہ ہائے داد و تحسین بلند کرتے چلے آ رہے تھے۔ نازو اچانک موٹر سائیکل کی طرف لپکی۔ حیران ہونے کی باری اب میری تھی۔ بڑے کمال کے ساتھ اس نے موٹر سائیکل کو سنبھال کے چابی گھمائی، جو حشمت خان نے تھانے داری کے ضامن میں نکالنا ضروری نہیں سمجھی تھی۔ ایک کک میں موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی۔ قلندر بخش، وہ محسن کی طرف دیکھ کر بولی، پیچھے بیٹھو۔ یہ نام اس نے اتنی اونچی آواز میں لیا تھا کہ دوسروں نے بھی سنا۔ لیکن گلبدن خانم، یہ موٹر سائیکل ہم نہیں لے جا سکتے۔ محسن نے اس کی بات کا جواب بالکل صحیح دیا۔ قلندر بخش، چلو نکلو پہلے یہاں سے، موٹر سائیکل ہم تھانے پہنچا دیں گے۔ نازو نے کہا، اس بدماش کے ساتھ ہی نہ آ جائیں۔ گلبدن خانم، اس طرح یہ تم کو اغوا کر کے نہیں لے جا سکتے۔ محسن موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ گیا۔ قریب آنے والے کچھ فاصلے پر ٹھہر گئے تھے۔ ان میں سے کسی نے ہمت نہ کی تھی کہ قلندر بخش اور گلبدن خانم کی راہ میں حائل ہو سکتے۔ وہ ہکا بکا اور آنکھیں پھاڑے کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کیا زمانہ آ گیا ہے۔ ابھی تک انہوں نے لاہور کی سڑکوں پر ہر قسم کے تماشے دیکھے تھے۔ لڑکیوں کو سائیکلوں پر کالج آتے جاتے دیکھا تھا، غنڈے بدماشوں کی سینڈل سے مرمت کرتے بھی دیکھا تھا، لیکن جو اس وقت دیکھا تھا وہ صرف فلموں میں دیکھا تھا۔ حقیقی زندگی میں اس کا تصور تک نہیں تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے اس معصوم صورت اور پتلی سی لڑکی نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور اپنے ساتھی کو بھگا کے لے گئی۔ یہ 20ویں صدی کا رومانس تھا۔ گلبدن اور قلندر، لیلا مجنوں اور شیری فرہاد کے قصے دیکھنے والوں کو اتنے ہی مضحکہ خیز محسوس ہوئے ہوں گے جتنے اب جنگ عظیم سے قبل کی گاڑیوں کے ماڈل لگتے ہیں یا پورٹیبل ٹیپ ریکارڈر کے مقابلے میں گراموفون باجا لگتا ہے جس کو چابی گھما کے چلایا جاتا تھا۔ چلو اب ہم بھی نکل چلیں۔ میں نے مسرت سے رابعہ کے کندھے پر ہاتھ مار دیا جو مجھے نیک محمد کو رسید کرنا تھا اور پھر اپنی غلط حرکت پر معذرت کی۔ رابعہ کافی دیر تک کندھے کو اوپر نیچے کرتی رہی۔ اس وقت نازو نے حیرت انگیز ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں نے کہا، موٹر سائیکل بھی چلا لیتی ہے وہ تو۔ نیک محمد نے سر ہلایا۔ اس لڑکی سے کچھ بعید نہیں، توپ چلا لے، جٹ چلا لے۔ تمہیں مل جائے ایسی لڑکی تو تم کیا کرو گے؟ رابعہ نے کہا، ہما صفت، میں طبعی موت مرنا پسند کروں گا۔ میں نے کہا، اور اس کی بات کا کوئی دوسرا مطلب بھی تھا تو گول کر گیا، کیونکہ میں اسے لڑکی تسلیم ہی نہیں کرتا۔ وہ کوئی خطرناک قسم کی خودکار ایجاد ہے جو تباہ کن عشق سے تباہ کن جنگ تک سب کچھ کر سکتی ہے۔ مگر اس وقت میں تعریف کر رہا تھا اس کے دماغ کی۔ کتنی خوبی سے اس نے چشمے بدور گواہوں کو قائل کر لیا کہ اس نے ایک گنڈے کی ٹھکائی کی ہے۔ اس نے اپنے ساتھی کا نام بھی بتا دیا اور محسن نے بھی ویسا ہی نام چنا۔ دیکھنے والے یہ نام نہیں بھول سکتے۔ مگر حشمت خان اب کیا کرے گا؟ نیک محمد بولا، جب ہوش میں آئے گا تو اپنے سر کے بال نوچے گا اور گواہوں کو تھانے لے جائے گا۔ میں نے کہا، غیرت مند ہوتا تو کہیں اور جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرتا۔ رابعہ بولی، تھانے میں بہت گڑبڑ پھیلے گی۔ میں نے ہنس کر کہا، حشمت خان کہے گا کہ اس نے محسن کو دیکھا تھا اور وہ لڑکی اسی کے ساتھ تھی۔ گواہ انکار کریں گے اور بتائیں گے کہ لڑکی کا نام گلبدن بیگم تھا اور اس کے ساتھی کا قلندر بخش۔ معلوم نہیں وہ شہلا کے منگیتر کو اغوا کر کے کدھر لے گئی اور واپس آئے گی بھی یا نہیں۔ رابعہ نے تشویش سے کہا، وہ ہم سے پہلے گھر میں موجود ہوگی۔ میں نے کہا، ویسے ایک دن یہ ہونا ہے، وہ اپنے منگیتر کو اسی طرح بارات سے نکال لے جائے گی۔ اگر اس شامت کے مارے نے کسی اور سے اکت کیا تو وہ فلمی انداز میں بروقت نمودار ہو کے یہی کہے گی کہ ٹھہرو، یہ شادی نہیں ہو سکتی، بلکہ گھوڑے یا ٹینک پر سوار ہو کے پہنچے گی اور دلہا کو اسی طرح اڑا لے جائے گی جیسے پرتھوی راج سوئمبر سے سنجوگیتا کو لے گیا تھا۔
خدا مرزا غالب کی مغفرت کرے۔ رابعہ بولی آمین۔ میں نے ہنس کر کہا گویا تمہاری نظر بھی اس کے دل کے چور کو پکڑ چکی ہے۔ دل کا چور کہاں چھپ سکتا ہے؟ رابعہ نے کہا اس کی نظر کی مظلومیت تو سوال کرتی نظر آتی ہے کہ اللہ کے نام پر ایک نظر کرم کا سوال ہے بابا۔ ہے کوئی ایک غریب صحافی سے پیار کرنے والا، ہے وہ بھی بڑا چھپا رستم۔ اس اعتبار سے دونوں کے ستارے ملتے نظر آتے ہیں بلکہ ٹکراتے نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا مار کے کہا نہ صرف محسن اور نازو گھر پہنچ چکے تھے بلکہ مرزا غالب بھی بقلم خود موجود تھے۔ کمال کر دیا آج تو تم نے۔ نیک محمد نے بے اختیار نازو کی پیٹھ تھپکی۔ ذرا سنبھل کے نیک محمد، میں نے کہا۔ ٹائم بم کو ہاتھ لگانے والوں کا حشر دیکھا ہے تم نے؟ حشمت خان کی شاہی سواری کہاں چھوڑی؟ رابعہ نے کہا خوامہا ایک سرکس کے سامنے کھڑی کر دی۔ محسن بولا میں نے تو کہا تھا کہ چلو اندر موت کا کنواں بھی ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہوگا ورنہ خود اصرار کر کے لے جاتے۔ میں نے کہا ہاں آگے جا کر میں نے اس کی باغ دوڑ سنبھال لی تھی۔ محسن بولا مرزا غالب کبھی ایک کا منہ دیکھتے تھے کبھی دوسرے کا۔ جب ان کو تازہ ترین واقعات کی تفصیل سے آگاہ کیا گیا تو اس کی حالت دیکھ کر دوسروں کو ہنسی آئی۔ واللہ مس نازو، خیال تو آتا ہے کہ تم پر ایک پورا تصویری فیچر چھاپ دوں۔ غالب نے کہا کہ دنیا کی سب سے خطرناک اور خوبصورت لڑکی، مگر اپنے انجام سے ڈر لگتا ہے۔ ایڈیشن تو اتنا بک جائے گا کہ میرے لیے بہترین مزار بنانے کا خرچ نکل آئے۔ ابھی ہمیں تمہارے مزار کی نہیں تمہاری ضرورت ہے، نازو نے کہا، اور میں نے اس کے چہرے پر حیا کی لالی کو دیکھا تو مجھے اپنے الفاظ واپس لینے کا خیال آیا۔ میں نے کہا تھا کہ وہ لڑکی نہیں ہے، مگر وہ بالکل لڑکی تھی۔ غالب کے خراج حسن کو اس نے جس انداز محبوبی کے ساتھ قبول کیا تھا وہ دیکھ کر مجھے علامہ مرحوم کا ایک ہی مصرع یاد آتا تھا، پھول کی پتی اور ہیرے کے جگر والا۔ نازو کے لیے یہ سب سے موزوں عنوان تھا۔ متضاد صفات کی حامل اس لڑکی کو اور کیا سمجھا جا سکتا تھا جسے سمجھنے کی کوشش کرنے والا پاگل ہو جائے۔ ہم کل ایک اہم مارکہ سر کرنے والے ہیں۔ میں نے غالب کو مطلع کیا آج ہی کر لیتے، مگر ہمارے گھر میں یہ تحریک التوا پیش کر دی گئی۔ محسن نے کہا۔ غالب ہنس پڑا۔ ہاؤس کی جگہ محسن نے گھر میں سے کی اصطلاح کا استعمال کر کے رابعہ کو چھیڑا تھا۔ پرانے وقتوں کے لوگ اپنی بیوی کا حوالہ دیتے وقت اسی طرح ہمارے گھر میں سے کہتے تھے۔ اس کے بعد میں نے ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں اس فیصلہ کن مارکے کی تفصیلات پر بحث کی گئی اور اس کا ہر پہلو سے جائزہ لیا گیا۔ غالب کو ہمارے اقدام خودکشی سے اختلاف تھا۔ گام ماچی کی طاقت کا اندازہ ہے تمہیں؟ اس نے کہا۔ تمہیں کیا معلوم وہاں اس نے کیا حفاظتی انتظامات کر رکھے ہوں گے، اس کے پاس کس قسم کا اور کتنا اسلحہ ہوگا اور اندر کتنے افراد سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تمہارے خدشات بجا، میں نے کہا، مگر ہم کوئی الٹیمیٹم دے کر کھلی جنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ MRS تو گوریلا جنگ ہی لڑ سکتی ہے، محسن نے کہا، مگر تم تو میرا مطلب ہے گوریلی لڑکیوں کو آگے بڑھا رہے ہو۔ غالب نے کہا، یہی تو ان کی یعنی ہماری اسکیم کی خوبصورتی ہے۔ میں نے کہا، یہ گام ماچی کے ہیڈ کوارٹر کو نہیں گام ماچی کو تباہ کرنے کی اہل ہیں۔ اگر وہ یرغمال بنا لیا جائے تو مورچہ سر۔ جہاں تک مجھے امید ہے اس کے ارد گرد سب اسی کے چمچے موجود رہتے ہوں گے جو اس کے باڈی گارڈ بن کے ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتے ہوں گے۔ وہ شک کی صورت میں مردوں پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں اور ان کی تلاشی بھی لے سکتے ہیں، مگر عورتوں کی بات مختلف ہے۔ فرض کرو ان کا مشن پورا ہو گیا، غالب نے کہا، لیکن دوسری طرف سے تمہارا حملہ ناکام ہو سکتا ہے۔ اگر تم اندر داخل نہ ہو سکے تو کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے احباب، فاتحہ ہوگا۔ محسن نے کہا، سوئم ہوگا، چلم ہوگا، کیا اتنا کافی نہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم قلعے کی بیرونی حصار تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کسی وجہ سے اندر جانے کا راستہ نہ بنا سکے تو یہ گوری میرا مطلب ہے 2 گوریلا لڑکیاں ہی اندر مردانگی کے زنانگی کے جوہر دکھائیں گی، گام ماچی کے سر پر کفن باندھ کے اور اس کی جان ہتھیلی پر رکھ کے آگے لائیں گی اور بند دروازے کھلوانے میں کامیاب رہیں گی۔ شرط یہی ہے کہ ایک گام ماچی کو ڈھال بنائے رکھے اور دوسری اپنی حفاظت کرے۔
پہلا کام گلبدن بیگم کر سکتی ہیں اور دوسرا وکیلن بیگم۔ ریوالور تو دونوں کے پاس ہوگا اور انہیں دوہرے قتل عام کی اجازت ہوگی، ایک تیر نظر اور بندوق حسن اور شمشیر ادا سے اور دوسرا گولیاں چلا کے۔